سبحان اللہ. ہاں جی بالکل. محمد سید القومین والفریقین منهما من باب عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هام من الأهوال المبتهل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
اللہ رب العزت احکم الحاکمین رب العالمین رب السماوات والارض غنی عن العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ تمہارا مددگار ہے، اس کا رسول تمہاری مدد کرنے والا ہے، اور ایمان والے لوگ تمہاری مدد کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ رائج ہے قیامت تک کے لیے، یہ حکم عام ہے۔ اللہ تعالی ہر شے کا خالق اور مالک ہے، مگر اس نے اپنی امداد میں، اپنی قدرت میں، اپنے محبوب پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کو شامل فرمایا۔ نہ صرف اپنے حبیب الامین سید المرسلین محبوب رب العالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین نبی کے کریم رؤوف الرحیم احمد الامین احمد المجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ حضور کے غلاموں کو بھی اپنی قدرت میں شامل فرمایا کہ میرے محبوب کے غلام بھی میری قدرت سے قادر اور قدیم ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا سے مراد ہر صاحب ایمان والا متقی پرہیزگار ہر ولی کامل اکمل مکمل مراد ہے قیامت تک کے لیے۔ حضرت ابن عباس نے یہ بھی مراد لیا، اور خاص طور پہ انہوں نے فرمایا کہ اس والذین آمنوا سے مراد جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں 200 سے زائد آیات بینات ہیں جو جناب حیدر کرار کی شان میں ہیں، اور کئی آیات جو بلا واسطہ ہیں اور کئی آیات بالواسطہ ہیں، جیسا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ الْحَدِيدَ کہ ہم نے لوہا اتارا، اس لوہے سے مراد ذوالفقار حیدری بھی ہے، اور اس سے مراد جناب حیدر کرار بھی ہے، کیونکہ آپ کا وجود اظہر نماز میں موم کی طرح ہو جاتا تھا اور میدان میں فولاد کی طرح۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بالکل صریحاً جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم آپ پر اتری ہے۔ یہ آیت کریمہ اس کا شان نزول ہی جناب حیدر کرار ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی محبت پہ اپنے کھانے کو ترک کر دیتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں، کہ جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم نے منت کا روزہ رکھا کہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں روزہ رکھوں گا۔ بچے ٹھیک ہو گئے تو آپ نے بھی روزہ رکھا، سیدہ پاک نے بھی روزہ رکھا، اور فضہ نے بھی روزہ رکھا۔ افطار کرنے لگے، دستک ہوئی، کون؟ جی میں مسکین ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، آپ کے در پہ آ جاؤں۔ تو وہ حیدر کرار علی بالمرتضیٰ منبع فقر و فلاح کرم اللہ وجہہ الکریم ہے کہ جن کے در پہ کوئی آ جاتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ آپ نے اسی وقت اپنا کھانا اٹھایا اور اٹھا کر اس صاحب کو دے دیا۔ سیدہ پاک نے بھی اپنا کھانا دے دیا۔
حفظہ نے بھی دے دیا، حسنین کریمین نے بھی دے دیا۔ دوسرے لوگ افطار کرنے لگے، دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ یہ میں یتیم ہوں، مفلس ہوں، اللہ بھوک لگی ہے، آپ کے در پہ آیا۔ جناب حیدر کرار نے لقمہ جو کھایا تھا کھانے کے لیے رکھ دیا اور کھانا اس کو دے دیا، سیدہ پاک نے بھی دے دیا، تمام گھر والوں نے دے دیا، یہاں تک کہ آپ کی خادمہ حفصہ نے بھی دے دیا۔ پھر پانی سے افطار فرمایا۔ اگلے روز تیسرے دن پھر روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا، کھانا سامنے آ گیا، کھانے لگے، دستک ہوئی، کون؟ یہ میں قیدی ہوں، ابھی ابھی قید سے چھوٹ کر آیا، کئی دنوں کا بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم نے حکم رکھ دیا اور کھانا اسے دے دیا، سیدہ پاک نے بھی، تمام گھر والوں نے بھی کھانا دے دیا۔ اب جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم آپ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حسنین کریمین کی نکال ہے، حیدر کرار بھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا علی لبیک یا رسول اللہ، فرمایا ابھی ابھی وحی آئی اور جبریل نے عرض کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں، اپنے حصے کا بھی کھانا خود نہیں کھاتے۔ اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں بار علی المرتضیٰ حیدر کرار کے در پہ فرشتے مسکین بن کر گئے، وہ جو پہلے آیا وہ مسکین بن کے آیا تھا، وہ بھی فرشتہ تھا، یتیم بن کے آیا تھا، وہ بھی فرشتہ تھا، قیدی بن کے آیا تھا، وہ بھی فرشتہ تھا۔ تو فرشتے کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ فرشتے تو جھوٹ نہیں بولتے۔ تو جس نے کہا تھا کہ میں مسکین ہوں، یا اس نے سچ کہا تھا؟ جس فرشتے نے یہ کہا تھا کہ میں یتیم ہوں، یا اس نے سچ کہا تھا؟ جس نے کہا تھا میں قیدی ہوں، عجیب بات میرے ذہن میں آئی، میں پہلے کو نہیں یاد کر کے آیا، ابھی آ گئی ہے، اب اس کا حل مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، اب آگے حل جو نکلے گا وہ مجھے بھی پتا نہیں، کچھ نہ کچھ تو نکلے گا حل۔ سوال آیا ہے تو اس کا جواب بھی تو وہیں سے آئے گا نا جہاں سے سوال آیا ہے۔ تو اب فرشتے تو غلط بیانی کرتے ہی نہیں، اور یہ قرآن ہے، قرآن میں جھوٹ ہے ہی نہیں، قرآن میں جھوٹ نہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر تدبیریں کرنے والوں میں سے ہے۔ مگر کا معنی یہاں نہیں ہوگا کہ اللہ بہتر مگر کرنے والوں میں سے ہے، مگر کا معنی نہیں ہوگا یہاں، نہ یہاں پہ دھوکے کا معنی ہوگا، یہاں پر معنی ہوگا تدبیر، یعنی اللہ بہترین تدبیریں کرنے والوں میں سے ہے۔ یہ ایک عجب تدبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان کو ظاہر کرنا
علی کے سپرد کر دی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. آپ نے یہ جب جملہ سنا، حضور کا یہ کلام سنا اور خوشی سے پھولے نہ سمائے اور بھاگے کہ میں جا کے حیدر کرار کو سب سے پہلے خوشخبری سناتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے جنت کی چابیاں، تمام خزانوں کی چابیاں تمہیں عطا کر دی ہیں. حیدر کرار اس مجلس میں موجود نہ تھے جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں راستہ میں حیدر کرار آ رہے ہیں. تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا علی تمہیں مبارک ہو، حضور نے تمام خزانوں کی چابیاں اور جنت کی چابیاں حضور نے تمہیں عطا فرما دی، تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو. جناب حیدر کرار نے فرمایا اے بھائی ابو بکر تمہیں بھی مبارک ہو. آپ نے فرمایا یا حضرت مبارک کے مستحق آپ ہیں، میں نہیں. فرمایا تو بھی مبارک کا مستحق ہے. ایسے فرمایا جو تیری شکایت کرے گا علی اسے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا. رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ صدیق اکبر کہ اللہ نے فرمایا ثانی اثنین وہما فی الغار، وہ دو جس کے ساتھ دوسرا تھا اور وہ غار میں تھے. وہ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ صحابہ کرام ہیں جن پہ اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی اور نفس مطمئنہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کے مالک ہیں نفس مطمئنہ کے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ میری طرف لوٹ آ، میں تجھ پہ راضی ہوں اور تو مجھ پہ راضی ہے. تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور وہ حضور علیہ السلام کے خلفاء اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار اور ان کی نظر میں حیدر کرار کا کیا مقام تھا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کے ہم سردار ہیں اس کا علی سردار ہے. تو سب سے پہلے یہ اعلان کس نے کیا؟ حضور حیدر کرار کی مولائیت کا رسول پاک صاحب الاولاق نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حیدر کرار کی مولائیت کا اعلان فرمایا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے مابین. حضور نے ارشاد فرمایا اور سب سے پہلے تسلیم کس نے کیا؟ فاروق اعظم. سب سے پہلے فاروق اعظم آگے بڑھے. جب حضور نے یہ کلمہ فرمایا، حضور نے جملہ فرمایا، وہ آگے بڑھے اور حیدر کرار کے ہاتھوں کو پکڑا اور چوما، بوسہ دے کر پھر ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا انت مولائی و مولا کل مومن. اے علی تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا بھی مولا. رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر کرار کی مولائیت کا اعلان کیا اور سب سے پہلے تسلیم فاروق اعظم نے کیا. اور جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب ہم یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے تو ہم اس کے سامنے حیدر کرار کا ذکر کرتے. اگر اس کا چہرہ وہ حشاش پشاش ہو جاتا، خوش و خرم ہو جاتا، چہرہ کھل جاتا تو ہم یہ جان لیتے کہ یہ مومن ہے. اور جس کا چہرہ متغیر ہو جاتا، پریشان ہو جاتا تو ہم یہ سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے. ہم نے یہ قسمت کی بنا رکھی تھی کہ مومن اور منافق کو پرکھنے کی کہ وہ حیدر کرار کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے تو مومن، نہ خوش ہوتا ہے تو منافق. جناب ابو سعید خدری فرما رہے ہیں اور جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کا عمل دیکھیے. آپ کا عمل کیا ہے کہ جب جنگیں ہوئی تھی نا امیر معاویہ اور جناب حیدر کرار کے مابین، تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی تھے اور وہ جس وقت کھانے کا وقت آتا تھا تو وہ حضرت امیر معاویہ کے شانہ بشانہ ہوتے اور ان کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے. اور جب جنگ کا میدان ہوتا اور نماز کا وقت ہوتا تو حیدر کرار کی رعیت میں نماز ادا کرتے اور جناب حیدر کرار کے ساتھ مل کر جنگ کرتے. کبھی بھی جناب حیدر
یا حضرت یہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ حق کا امام ہے علی، کیونکہ حضور نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ۔ پھر حضور کی حدیث ہے، فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی فرمودات ہے، حضور کے ارشادات ہیں۔ حضور نے فرمایا حق کا امام علی ہے، اس کے علاوہ نماز نہیں ہوگی، اور اس کی جو جماعت ہے وہ حق پر ہے، لہذا میں ان کے ساتھ مل کر جنگ کرتا ہوں معاویہ سے، اور میں نماز حیدر کرار کے پیچھے پڑھتا ہوں، مگر روٹی امیر معاویہ چنگی دیتا، روٹی اور چنگی دیتا، لہذا کھانا دیتا ہے ادھر، جنگ دیتا ہے ادھر۔ یہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی نظر میں جناب حیدر کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی شان و شوکت، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی اور آپ کا مقام کیا تھا جناب حیدر کرم اللہ وجہہ الکریم، حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر بے پناہ اور بالغانہ محبت اور وہ ازلی محبت آپ کے دل میں رکھ دی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس محبت کے غائب کر جا کے مقام پر پہنچ کر وہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہوئے، اور فنا فی الرسول کا مقام ہے، فنا فی الرسول ایک فنا فی الشیخ ہے، فنا فی الرسول ہے، پھر فنا فی اللہ ہے، پھر مقام اللہ ہے، مگر فنا فی الرسول کا جو مقام ہے وہ خود حاصل نہیں ہوتا، وہ حضور عطا کرتے ہیں، مگر عشق کی انتہا جو ہے وہ وجود کا ایک ہو جانا ہے۔ عشق کی انتہا عاشق اور معشوق میں ربط ہے عشق کا، اور جب عشق وہ غائب کرنے کے مقام پر پہنچ جائے تو پھر وہاں نہ عاشق رہتا ہے نہ معشوق رہتا ہے، بلکہ عشق ہی عشق رہ جاتا ہے۔ عاشق و معشوق کو عشق ایجا یقین، عاشق اور معشوق اور عشق ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک ہو جاتے ہیں، نہ عاشق رہتا ہے نہ معشوق رہتا ہے، بلکہ عشق ہی عشق رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ میاں مجنون نے کیا من نہیں لیلا و لیلا بیچ کمل معبود ہے عامدہ درجہ بدن، میں نہیں ہوں بلکہ لیلا ہے، اور لیلا کون ہے؟ میں، ہمارے دو وجود نہیں، ہمارے دو روحیں نہیں، ہماری ایک روح ہے، ہمارا وجود ایک ہے۔ اگر چوٹ لگتی ہے رانجھا کو تو چھالے ہیر کو پڑ جاتے ہیں، ہیر کو چوٹ لگتی ہے تو چھالے رانجھے کو پڑ جاتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں رانجھا رانجھا کہیں میں آپ پہ رانجھا ہوئی، رانجھا رانجھا کہیں دونی میں ہیر نہ آگے ہو کوئی، بلدہ شو آسان تھی وقت نہیں، بن شو تھی پوجا کک نہیں، پر بیکن والی آنکھ نہیں، تائیو جان پہی دکھ سہی دیا، منہ آئی بات نہ رہ دیا، تو اس کے غائب کر جا کے مقام پر ممکن کی گنجائش نہیں رہتی، وہاں نہ ہم نہ کون، دفتر کون، حضور کی ذات میں فنا اور گم ہو گئے، وہاں حضور ہی حضور رہ گئے، اور انہوں نے یہ نعرے بھی لگائے، جیسا کہ جناب وفی امام شہنشاہ بغداد نے فرمایا اللہ وجود و جدی محمد رسول اللہ ہے، آپ عبد القادر، اللہ کی قسم ہے یہ عبد القادر کا وجود نہیں ہے، بلکہ یہ وجود ہی میرے نانا محمد مصطفیٰ کا وجود
میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح امانتیں واپس کر کے مدینہ میں آ جانا۔ حضور ہجرت فرما گئے۔ حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم آپ بستر پر سوئے، فرمایا خدا کی قسم ہے اس رات جیسے مجھے نیند آئی تھی نہ اس سے پہلے کبھی آئی نہ اس کے بعد کبھی آئی۔ یا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا اس رات مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھ جاؤں گا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ صبح تم امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ اگر میں نے مرنا ہوتا تو حضور یہ کب فرماتے کہ صبح امانتیں دے کر واپس آ جانا؟ حضور نے یہ فرمایا تو مطلب مجھے یقین تھا کہ میں آج کی رات مر نہیں سکتا، کیونکہ رسول پاک صاحب دولاب کی زبان بالفشاں سے یہ الفاظ القاء ہو گئے کہ علی صبح امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ تو جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کا بستر پہ سونا بے دھڑک بے خوف نڈر ہو کے، اور جس کو موت کا خوف ہو وہ کبھی سوتا نہیں ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ مطلب حیدر کرار کو کسی موت کا خوف نہ تھا، اس وجہ سے آپ کو آرام کی اور گہری نیند آئی، اور بستر پہ سونا اپنی جان کو قربان کر کے یہ والدانہ محبت کی دلیل ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل بھی ہے، اور جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور استراحت فرما رہے ہیں، اور حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کے ران پہ حضور کا سر اقدس ہے۔ حیدر کرار کی ران کو حضور نے تکیہ بنا رکھا ہے، حضور استراحت فرما رہے ہیں، اصل کی نماز قضا ہو رہی ہے، جناب حیدر کرار کے آنسو جاری ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے رخسار پر انوار پر گرے، سرکار نے آنکھ مبارک کھولی، حضور بیدار ہوئے، فرمایا علی ما یبکی کا، علی کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا ابھی ادا کر دیتے۔ سرکار اٹھے اور جناب نے فرمایا اللہم انہ فی طاعتک و طاعت رسولک فعرضت الیہ الرب۔ اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں ہے، لہذا اس کے لیے سورج کو پلٹا دے۔ علی المرتضیٰ کو حضور کی اطاعت کر رہے ہیں، مگر حضور فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، علی تیری اطاعت میں تھا، مطلب حضور کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، حضور کی اطاعت میں ہی رب کی اطاعت ہے، حضور کی اطاعت کے بغیر اللہ کی کوئی اطاعت نہیں، حضور کی اطاعت کے بغیر اللہ کی کوئی اطاعت نہیں اور کوئی فرما برداری نہیں۔ حضور کی فرما برداری ہی رب کی فرما برداری ہے، حضور کی تابع داری رب کی تابع داری ہے، اور حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، حضور کی اتباع خدا کی اتباع ہے، حضور کی محبت خدا کی محبت ہے، اور حضور کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ سرکار دو عالم نبی مکرم رحمت دو عالم شفیع الامم صاحب الجود والکرم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں رہا ہے، لہذا اس لیے سورج کو پلٹا دے۔ سورج اصل کے مقام پر آ گیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند اندھے میں جدید دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ رسول پاک صاحب دولاب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج پلٹایا حیدر کرار کی نماز کی خاطر، آپ کی رضا کی خاطر، مگر حیدر کرار نے نماز کو مؤخر کر دیا اور حضور کی رضا کو مقدم کر دیا، حضور کی محبت میں۔ اب صلح حدیبیہ ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور شرطیں مان رہے ہیں کفار کی، وہ غلط غلط شرطیں نکھا رہے ہیں، حضور مانتے جا رہے ہیں، حیدر کرار لکھتے جا رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا یہی حکم ہے ماننے کا؟ فرمایا ہاں مانتے جاؤ، اور ناجائز شرطیں مانتے جاؤ۔ تمام شرطیں مان لی گئی، آخر میں سائن ہوئے، جناب حیدر کرار نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ کفار نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، ہم تو محمد ابن عبداللہ کو مانتے، لہذا یہاں پہ یہ کاٹ دو محمد رسول اللہ، لکھو محمد ابن عبداللہ۔ جناب حیدر کرار آپ جوش میں آئے اور
اس سے بڑھ کر اور کیا بیعدبی ہو سکتی ہے کہ حضور حکم فرمائے اور اس حکم کی ایک حکم عدولی ہی نہ ہو بلکہ سیدھا حضور کو جواب دینا، اس سے بڑھ کر اور کوئی بیعدبی نہیں۔ مگر کوئی آئے کہ نہیں آئے؟ ذرہ بھر بیعدبی اللہ کو برداشت نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز اللہ نہیں برداشت کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو معبود کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو۔ پھر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے معبود سے آگے کوئی نہ بڑھے۔ پھر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے معبود کو اپنے حل معاملے میں حاکم بنا دو۔ پھر کیا فرما رہا ہے ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، باہر سے معبود کو آواز نہ دو کہ بے ادبی نہ ہو جائے، تم جاہل لوگ ہو، بے وقوف ہو جو باہر سے آواز دیتے ہو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے میرے معبود کو نہ پکارو۔ ذرہ بھر بھی ابھی برداشت نہیں۔ ابو لہب نے کہا آپ یہ ہاتھ ہلا کر، اللہ نے جواب دیا اب بڑھ یا نہ ابھی نہ پھر بتا۔ اے ابو لہب تمہارے ہاتھ ہلا کو، تمہاری یہ جرت کہ میرے معبود کی بھی ادبی کرے۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں بھی تو بے ادبی ہو رہی ہے، مگر یہ بے ادبی عشق میں تھی، یہ بے ادبی محبت میں تھی، لہذا اس بے ادبی پر ہزاروں الگ قربان ہیں۔ جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم نے عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں لکھتا محمد ابن عبداللہ اور نہیں جانتا محمد رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا مجھے دو۔ جناب نے پکڑا اور خود اوپر دائرہ لگا دیا، کاٹا نہیں دائرہ لگا دیا، اور جو چیز دائرہ میں وہ زیادہ واضح ہو جاتی ہے وہ اور بھی واضح ہو گیا۔ نیچے حضور نے فرمایا محمد ابن عبداللہ، یہ بھی لکھ دیا حضور نے۔ تو اب وہ جناب نے ان کو دے دیا، تو وہاں پہ دونوں چیزیں لکھی گئی، محمد رسول اللہ بھی، محمد ابن عبداللہ بھی، حضور کی بشری شان بھی اور حضور کی ملکی شان بھی، نورانی شان کا بھی ظہور ہو گیا اور بشری شان کا بھی ظہور۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے انما قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، محبوب آپ فرما دے میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یہ خطاب کن کو کیا؟ ابو لہب کو، ابو جہل کو، عتبہ کو، عتیبہ کو، ولید بن مغیرہ کو، کفار کو خطاب ہے، ابو بکر کو نہیں، عمر کو نہیں، عثمان و حیدر کو نہیں، یہ غلاموں کو خطاب نہیں، یہ کفار کو خطاب ہے کہ تمہارے جیسا بشر ہوں، لہذا آج اور مجھ پر وحی آ رہی ہے۔ اور اپنوں کو کیا خطاب کیا؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، محبوب نور علی نور ہے، یہ غلاموں کو خطاب ہوا۔ اب عاشقوں کو کیا خطاب ہوا؟ عاشقوں کو یہ خطاب ہوا کہ قد جاءکم الحق من ربکم، تاکہ تمہارے پاس حق آیا تمہارے رب کی طرف سے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، حضور بھی حق، حضور کا دین بھی حق، اور رسول پاک
وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا ہے. ولی کامل تب ہوگا رسول پاک صاحب دولات کی امت میں جب حیدر کرار سے تاج پہنائیں گے اور جناب غوث پاک شہنشاہ بغداد مہر لگائیں گے اور حضور اجازت فرمائیں گے تب وہ ولی بنتا ہے. وہ جیسا کہ بابا صادق نے لکھا وہ بہت بڑا شاعر تھا, بڑا شاعر تھا اور شاعری میں اپنی مثل کوئی نہیں رکھتا تھا, اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا بابا صادق. اور وہ بڑا شاعر اور بادشاہوں کی وہ تعریفیں بھی بڑی کرتا تھا. گلستان میں ساری تعریفیں ہیں بادشاہوں کی. باہر گئے وہ لکھتا 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 ایک دن اس نے حضور کی نعت لکھی. ایک دفعہ آپ جا رہے تھے تو آپ کا پیٹ مبارک نا کچھ بڑا تھا, تو ایک شخص نے کہا یا علی آپ بہت کھاتے ہیں, بہت پیٹو ہیں, بہت کھاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا, فرمایا ہاں نیچے والا حصہ کھانے کے لیے ہے اور اوپر والا حصہ علم کے لیے ہے. جناب حیدر کرار نے فرمایا, اور جناب حیدر کرار فرماتے ہیں کہ جو ظاہری علم ہے وہ آنکھ کی مانند ہے اور جو باطنی علم ہے وہ نور کی مانند ہے. ظاہری علم آنکھ کی مانند, باطنی علم نور کی مانند. اگر آنکھ ہے اور اس میں نور نہیں ہے تو وہ اندھی ہے, اس میں نور ہو تو وہ دیکھ رہی ہے. تو مطلب یہ کہ جو باطنی علوم کے مالک ہیں اور ماہر ہیں وہ ظاہر بھی جانتے ہیں, وہ باطن بھی جانتے ہیں, وہ اول بھی جانتے ہیں, وہ آخر بھی جانتے ہیں. وہ شرط و غرب شمال و جنوب فوقات زیر زبر اکبر ہر چیز پہ ان کی نظر ہے. لوح محفوظ است پیش اولیاء, لوح محفوظ اولیاء اللہ کے سامنے ہوتا ہے. جناب مولانا روم فرما رہے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء. تو جناب حیدر کرار سے پوچھا جبریل روح الامین نے, یا حضرت بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے؟ جناب حیدر کرار نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی, پھر زمین کی طرف, پھر مشارق و مغرب کو دیکھا. جناب نے فرمایا اس وقت جبریل آسمانوں میں نہیں ہے, زمینوں میں بھی نہیں ہے, مشرق مغرب شمال جنوب مشارق و مغارب میں جبریل نہیں ہے. اور میں جبریل نہیں ہوں, لہذا انت جبریل, تو جبریل ہے. وہ جبریل قدموں پہ جا گرا, جیسے کہ یا حضرت قربان جائیے آپ کے علم پر کہ آپ نے پہچان لیا. یا حضرت یہ علم حاصل کہاں سے کیا؟ تو جناب حیدر کرار نے فرمایا رسول پاک صاحب دولات کی نگاہوں سے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی نگاہوں سے علم
صحابہ کرام حیران ہوئے کہ حیدر کرار نے بھی نہیں دیکھا، جنہوں نے تو آنکھیں بھی نہیں کھولی اور حضور کا جواب کیا تھا، جناب کا تشریف لے گئے، اوپر سے حیدر کرار آئے تو لوگوں نے عرض کی یا حضرت حضور نے آج یہ فرمایا ہے کہ مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ جناب حیدر کرار نے فرمایا پھر کہ ہم نے عرض کی کہ یا حضور حیدر کرار نے بھی نہیں دیکھا، تو حضور نے فرمایا نہیں دیکھا، حیدر کرار نے بھی ہمیں نہیں دیکھا۔ تو جناب حیدر کرار کا اللہ وجل کریم نے جب یہ حضور کا کلام سنا سخت متفکر ہوئے اور گھر تشریف لے گئے، جہاں تک کہ بخار ہو گئے۔ تو سیدہ پاک نے فرمایا کہ یا علی کیا معاملہ ہے، کیا پریشانی؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا، اور خاص طور پہ فرمایا کہ مجھے علی نے بھی نہیں دیکھا، میں نے تو آنکھیں نہیں کھولی تھی، حضور کا دیدار کیا تھا۔ سیدہ پاک نے پیغام بھیجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور میرے گھر تشریف، تو خرامہ خرامہ مقدر نسیم آ رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور شہزادی پاک کے گھر تشریف لائے۔ جب آئے تو شہزادی پاک نے عرض کی کہ ابا بابا جی کیا جناب نے یہ فرمایا؟ فرمایا نعم، ہم نے کہا ہے۔ تو حضور کرم فرمایا، علی طبیعت متغیر ہے، حضور کرم فرمائے اسے اپنا آپ دکھا دیں۔ سفارش کس نے کی؟ سیدہ النساء العالمین آپ نے۔ اب وہ شہزادی پاک ہے، وہ محترم شہزادی ہے کہ جب وہ آتی ہے حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، امام الانبیاء ان کی خاطر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور کیا عظمت ہو سکتی ہے کہ جس کے آنے پر سید المرسلین امام الانبیاء اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اسی فرمایا یا علی علی کھڑے ہو جاؤ۔ جناب حیدر کرار اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یوں اپنے ہاتھ مبارک پھیلائے، حیدر کرار کو اپنے سینہ حیدر گنجینہ سے لگایا، یوں ہی کہ سینہ سے مس ہوا۔ تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی ضرب لگائی، تو حیدر کرار کرم اللہ وجل کریم آپ کتنے فٹ دور جا پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بحر بے قرار اور سمندر موج زن ہے سینہ حیدر گنجینہ میں۔ رسول پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ظاہریہ، علوم باطنیہ اور علوم ارکانیہ اور وہ اسرارات و انوارات، وہ تجلیات و فیوزات و برکات، وہ تمام کمالات و جمالات، وہ نبوت کے پھیر اور وہ رسالت کے اسرار، وہ جناب رسول پاک صاحب دولت نے وہ تمام انحد کی باتیں اور وہ تمام حریم قدس کی وہ تمام ملاقاتیں اور وہ تمام رات دونوں جہاں کے رسول پاک صاحب دولت نے حیدر کرار کے سینہ میں بلند کی۔ حیدر کرار اب جوش میں ہے اور دل کرتا ہے کہ یہ علم میں ظاہر کر دوں اور بیان کر دوں تمام حقیقتوں کو۔ میرے دادا پاک حضور امام پاک امام دلوی سرکار، مجھے جناب کا شعر یاد آیا، آپ فرماتے ہیں ذرا صرف حقیقت کا اگر اظہار ہو جاوے، ذرا صرف حقیقت کا اگر اظہار ہو جاوے تو عالم میں سراسر مذہب کفار ہو جائے۔ اور فرمایا کہ توحید کے مسائل ہرگز نہ پوچھ سائل، یہ اور خبر ہے۔ فرمایا توحید کے مسائل ہرگز نہ پوچھ سائل، او علم دین سائل، جب تم جواب خالص اگر میں
وجودت ظاہر کی نماز سجدہ سے دور ہے، اور عارف اما وقت نماز میں ہوا کرتا ہے، وہ نماز سے باہر جاتا ہی نہیں۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور نے فرمایا نماز نہیں ہوتی جب تک دل حاضر نہ ہو۔ دل حاضر ہوگا تو نماز ہوگی۔ چلے میں بیٹھے جائیں گے اور من پھرے ہے ہر کہیں، من تو چلے میں نہیں، جو تن ہوا تو کیا ہوا۔ جس کو نماز میں ہے، تمہارا دل نماز میں نہیں ہے تو تو نماز میں نہیں ہے، تمہارا دل جہاں ہے تو وہاں ہے۔ اور مجھے یاد آیا بلّہ شاہ تھا نا، بلّہ شاہ، تو ایک وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو لوگوں نے کہا یار یہ کون سا صوفی صاحب نماز نہیں پڑھتے؟ آپ نے فرمایا پڑھنا آ گیا، تھوڑی پڑھنی ہے کہ رب نہیں پڑھنی؟ تھوڑی پڑھنی تسی دین دے ٹھیکیدار۔ اچھا وہ جی وہ کہنا بابا جی تسی نماز نہیں پڑھتے، اب اچھا پڑھا گے کہ وہ ایک دن نا بابا بلے شاہ مسجد شاہ حالات گئی، ہاں بابا جی مسجد شاہ، اچھا وہ جناب نا مسجد میں آ گئے اور نماز شروع ہوئی، نماز پڑھو، انہوں نے خیال کیا یہ نہ ہی پڑھتے تھے چنگی سی گل بھی جدو آ کے نماز نہیں کہ پھر توڑ دیتی کی بنیا۔ اچھا تھوڑی دیر ہوئی نا کہ بابا انہیں نا وہ ہاتھ سی کٹا تے کٹا لیا کے انہیں وہ امام صاحب دے کے بند دیتا، پھر امام سلام پھیر دیتا۔ لوگوں نے کہا یا حضرت آج تک تسی بالکل نہیں کمال کر یہ تسی کی کام کیتا، اندر آنے تسی نہ ہی ہوتے تھے چنگی گل ہے، تسی کٹا لیا کہ بند دیتا ساڑھا وہ بھی امام دے کے۔ آپ نے فرمایا بھائی میں نے پہلے یہ دسو کہ تہاڈا امام نماز وچ سی یا کٹا لبدا پھردا سی؟ او ہویا ان کے جدوں نماز دا ٹائم ہویا نا تے او امام صاحب جڑے سن انہاں دا کٹا کھل گیا، امام صاحب پیچھے لگے بھجے کوئی تھوڑا جہا دور گیا تے وہ کٹا تے وہ تگڑا سی امام صاحب کو، وہ دس گیا امام ادھر نماز دا ٹائم، انہیں کیا یار جے میں نماز پڑھا تے کٹا جانا ہے، جے میں کٹا پڑھا تے نماز بھی یہ کی بنے؟ چلو ہوں یہ بڑا اوکھا بن گیا اندر واسطے کام، انہیں کیا یار چلو انہیں پڑھے نماز تک پڑھانا اوکھا سوکھا بیڑا پٹکاوا تے پھر سارا دن لگا رہنا ہے پیچھے۔ اچھا وہ نماز پڑھن آ گیا تے وہ نماز دے وچ بھی کٹے دے پیچھے لگا ہوا تے بلے شاہ دی نظر تے سی دل تے انہاں فرمایا بھی یہ تے خود دا نماز وچ ہے نہیں تے میری نماز دے پیچھے کتھے ہونی، وہ خود دا پہلے نماز وچ ہوے نا۔ وہ سارا انہاں فرمایا بھی میں کٹا لیا کے تے یہ بات دیتا ہے کہ تو بے فکر ہو جا، کٹا تیرا لب گیا نماز پڑھا، میں نے ہے گل کی۔ تو مطلب وارث فقر دا بولنا بیت اندر، اور فقر کا جو راز ہے وہ ایک ہے، فقر کے راز مختلف نہیں ہے، وہ راز ایک ہی ہے۔ ایک نکتہ کے ہیر پھیر سے ہم جدا ہو گئے، نکتہ کو پھیر دیا تو ہم خدا ہو گئے۔ ایک نکتہ کی بات ہے، نکتہ کو اوپر لگا دیں تو وہ خدا بن جاتا ہے، اگر نیچے لگا دیں تو جدا بن جاتا ہے۔ بس جدا نہ ہو، جب تک جدا ہوگا تو جدا رہے گا، قیامت تک نہیں ملے گا۔ اگر تو ملے گا تو پھر قیامت تک ملتا رہے گا، جیسا کہ وہ اللہ فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے وہ عقبہ میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ جس کو درشن علم ہے اس کو درشن ہو، جس کو درشن علم نہیں نہ علم نہ ہو، جو یہاں دیکھ لے گا وہ وہاں بھی دیکھ لے گا، جو یہاں نہ دیکھ سکا وہ وہاں بھی نہ دیکھے گا۔ ابو لہب اور ابو جہل کو معبود جہاں نظر نہیں آئے، اور جس کو نظر آئے وہ صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، حیدر کرار ہے، ان کو جہاں بھی نظر آئے وہاں بھی وہی صورت نظر آئے گی۔ وہ تو بے صورت ہے، بے صورت تو نظر نہیں آتا، اور اللہ فرماتا ہے یومئذ نادرہ وجوہ نادرہ، وجوہ یومئذ نادرہ الی ربہا نادرہ، وہ چمکنے والے چہرے اپنے رب کو دیکھیں گے، تو وہ تو بے صورت ہے، وہ تو نظر نہیں آ
محمد مصطفیٰ حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے خدا کو دیکھا۔ جس نے آج دیکھا محبوب کو وہ بھی خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، جو کل خدا تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی صورت میں خدا تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے پوچھا کیا حضرت آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ فرمایا نعم دیکھا ہے۔ یہ کیسے؟ فرمایا نمانا ہو بس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہو۔ تو سامنے تو رسول پاک ہیں، نظر تو حضور آ رہے ہیں، مگر حیدر کرار کیا فرما رہے ہیں کہ میں جب بھی سجدہ کرتا ہوں مجھے اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ یعنی سامنے حضور کھڑے ہیں، دیدار حضور کا ہو رہا ہے، یعنی حضور کے دیدار میں اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ یہ حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم آپ ایک دفعہ جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم آپ دفعہ فروض ہیں تو 3 شخص آئے، انہوں نے کہا کیا حضرت ہمارا سوال ایک ہے مگر جواب 3 چاہیے۔ فرمایا سوال تو کرو۔ انہوں نے کہا جی علم افضل ہے یا دولت؟ فرمایا علم۔ جی وہ کیسے؟ فرمایا علم خرچ کرو بڑھے گا، دولت جتنی خرچ کرو کم ہوگی۔ دوسرے نے کہا جی کہ علم افضل ہے یا دولت؟ سوال یہی ہے، جواب اور چاہیے۔ فرمایا ٹھیک ہے اور لے لو۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، دولت کی تم حفاظت کرتے ہو، علم افضل ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میرا بھی یہی سوال ہے، جواب اور چاہیے۔ فرمایا اور لے لو۔ فرمایا دولت قبر میں کام نہیں آئے گی، علم قبر میں بھی کام آئے گا، لہذا علم افضل ہے۔ اور جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم ایک یہودی نے سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ بتائیں گے تو مل کر بتائیں گے کتنے جانور ہیں آپ کی نماز وہ قضا ہو جائے گی۔ تو آپ نے چلتے چلتے ہی جواب دیا کیونکہ آپ ممبئی فخر و فنا ہے۔ جناب حیدر کرار آپ نے فرمایا جس کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دے گا، جس کے کان اندر ہوں گے وہ انڈے دے گا۔ وہ یہودی سوچی کہہ گیا بڑھیا کی میرے یہاں یہ تو سیکنڈ سے جواب دے دیتا انہوں نے۔ تو وہ ممبئی فخر و فنا ایک بار جناب حیدر کرار ایسی کئی مثالیں کئی ہزاروں ہیں۔ جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم آپ ممبر پر جلوہ افروز ہیں اور آپ نے اعلان فرمایا، فرمایا کوفہ کی جامع مسجد ہے، کوفہ کی جامع مسجد، اس میں حیدر کرار جلوہ افروز ہے اور کلام فرما رہے ہیں، اور کلام کے آخر میں امام علی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، فرمایا اے لوگو سلونی سلونی سلونی، مجھ سے فرض کی باتیں پوچھو، مجھ سے عرض کی باتیں پوچھو، علی تمہیں بتائے۔ یہ حیدر کرار سے پہلے رسول پاک صاحب لولاک نے یہ کلمہ فرمایا، حضور نے فرمایا تھا ہم سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو ہم تمہیں بتائیں گے۔ یا رسول پاک صاحب لولاک نے یہ جملہ فرمایا یا حیدر کرار نے؟ کیونکہ یہ مشکات ایک ہے، یہ وجود ایک ہے، یہ نور ایک ہے، تو پھر بات بھی تو ایک ہی ہوگی۔ جب وجود ایک ہے، روح ایک ہے، تو پھر بات بھی ایک ہونی چاہیے، دو باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم آپ نے یہ اعلان فرمایا اور پھر جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے احد میں حیدر کرار کو پکارا، جناب نے حیدر کرار کو پکارا اور اس وقت یہ قصیدہ پڑھا گیا، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا نہ کوئی جوان ہے نہ علی جیسی کسی کی تلوار ہے۔ جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم احد کے میدان میں جب دشمنوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا تنگ کر دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جس طرف دیکھتے ہیں کفار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھتے ہیں ہر طرف کفار نے گھیرا کر دیا اور ایک دو صحابہ حضور کے ساتھ ہیں۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا
قوت پروردگار لا فتح الا علی لا خیر الا ذوالفقار. اور جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم جنگ خیبر خندق میں جب ابن خود جو 1000 کافر کے ساتھ لڑتا تھا اور اس کا کوئی ثانی نہیں تھا پورے عرب میں، تو اس کی دیکھ سے ہر کوئی ڈرتا تھا دہتا تھا، اور اس نے 3 بار دعوت مبارزت دی. اس نے کہا آؤ میرے مقابلہ میں، کوئی نہیں نکلا. دوسری بار اس نے کہا آج میں مبارک آؤ، کوئی میرے مقابلہ میں کوئی نہیں نکلا. جب تیسری بار اس نے کہا ہم میں مبارک نکلو میرے مقابلہ میں، تو تڑپ کے حیدر کرار میدان میں آئے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور جناب اس قدر خوش ہوئے. جناب نے فرمایا علی لبیک یا رسول اللہ فداک ابی و امی. حضور نے فرمایا آج تو نے اسلام کی ناک رکھ لی، اسلام کی ناک وہ تو رکھ لی. حضور نے فرمایا. پھر حضور نے ارشاد فرمایا علی، حضور نے خود اپنا امامہ شریف حیدر کرار کے سر پہ رکھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج حیدر کرار کو تیار کیا اور جناب نے فرمایا یہ ابن بدھ ہے. حضور میں بھی آپ کا غلام ہوں. یعنی حضور تیار کر رہے ہیں. حضور نے جب حیدر کرار کو سوار کرایا اور حیدر کرار نکلے تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلہ میں جا رہا ہے. ادھر سے مکمل کفر ہے اور ادھر سے مکمل ایمان ہے. حضور نے ارشاد فرمایا. جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم آپ جب میدان میں آئے، ابن بدھ نے دیکھا. اس نے کہا کون ہے تو؟ فرمایا علی ابن ابی طالب. اس نے کہا چلا جا، ابو طالب میرا دوست تھا. آپ نے فرمایا تمہاری دوستی میرے باپ سے تھی، مجھ سے نہیں. کلمہ پڑھ یا مرنے کے لیے تیار ہو. اس نے کہا آج تک مجھے ایسی بات کسی نے نہیں کی. فرمایا آج تک تمہارے مقابلہ میں علی نہیں آیا. اس نے کہا وہ اتنا جوش میں آیا، اس کا کوئی گھوڑا اس کا وزن نہیں اٹھاتا تھا. جب گھوڑے پر وہ چڑھتا تھا نا تو گھوڑے کی کمر توڑ دیتا تھا. اتنا وہ تھا بھاری بھرکم. لیکن کوئی ہزاروں میں کوئی ایک گھوڑا اس کا وزن اٹھاتا تھا. وہ گھوڑے سے اترا اور اس نے تلوار ماری اور ایک بار میں چاروں پاؤں اس نے کاٹ دیے. جناب حیدر کرار نے پھر فرمایا کلمہ پڑھو. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے بات کیا. حیدر کرار نے ڈھال دی، ڈھال کٹ گئی. آپ کے سر پہ لوہے کا پوٹ تھا وہ کٹ گیا اور آپ کے سر اقدس پہ گہرا زخم آیا. جناب حیدر کرار کے سر اقدس پہ 2 بار زخم آیا تھا. 2 بار، یا خندق کے وقت یا شہادت کے وقت. سر اقدس پہ 2 بار. اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی ضرب نہ لگی. جناب حیدر کرار کو گہری ضرب لگی. جناب علی مرتضیٰ پلٹے حضور کی طرف دیکھ. رسول پاک صاحب لولا حضور حیدر کرار کی طرف دیکھ رہے. آنکھوں میں آنکھیں ملی، آنکھیں 2 4 ہوئی. آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے تم ہمارے. جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم نے پلٹ کے ضرب لگائی. اس نے خود کی، خود کٹ گئی. اب ڈھال کٹ گئی، لوہے کا خود کٹ گیا. سر میں تلوار آئی، پھر سینے میں آئی، پھر ناف پر آئی، پھر اتنی گرد ہوئی. صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہمیں نہ علی نظر آ رہے تھے نہ ابن بدھ نظر آ رہے تھے. جب گرد ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا تو ابن بدھ آدھا ادھر پڑا تھا آدھا ادھر پڑا. ابن بدھ کے حیدر کرار نے 2 ٹکڑے کر دیے.
جناب نے جناب حیدر کرار صلی اللہ علیہ کریم آپ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مبارک لگائے. جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے اس کے بعد آج تک میری آنکھیں کبھی دکھی نہیں. پھر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے حیدر کرار کو تیار کروایا اور تیار کرا کے جناب نے بھیجا, جھنڈا دیا. حیدر کرار نے جھنڈا پکڑا, گھوڑے پر سوار ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خیبر فتح کرنا ہے یا ایک ایک فرد کو علی بناؤں. حضور نے فرمایا علی صرف خیبر کو فتح کرنا ہے, صرف فتح. جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم آپ نے ذوالفقار حیدری ہوا میں لہرائی. پہلے 2-3 دفعہ ایسا ہوا تھا, صحابہ نے حملہ کیا, پھر کئی صحابہ شہید ہوئے, واپس آ گئے, ناکامی ہوئی. اب کی بات کیا ہوا؟ جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم آپ آئے اور قلعے کے دروازے کو یوں پکڑا جس کو 70 پہلوان بند کرتا تھا اور 70 پہلوان کھولتا تھا. وہ دروازہ حیدر کرار نے ایک اس کا پلہ اوپر پھینکا جو آج تک اوپر جا رہا ہے, نیچے کبھی نہیں آیا. دوسرے پلے کو اٹھایا اور ڈھال بنا دیا اور جناب حیدر کرار جب آئے تو وہاں ایک مرحب تھا جو ایک پہاڑ کی مانند تھا, پہاڑ کی مانند, اور 100 من لوہے کا پول اپنے سر پہ رکھتا. وہ کیا ہوگا؟ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ وہ ہوگا کیا. مقابلے میں اس کا نام رہا تھا تو اس نے کہا سمت امی مرحبا, میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. جناب حیدر کرار آپ نے ذوالفقار حیدری کو لہرایا, آپ نے فرمایا سمت امی حیدر, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. مقابلہ میں آئے جناب حیدر کرار, اس نے بات کیا, جناب پیچھے ہٹے. حیدر کرار وہ زمین میں لگی تلوار کتنی لمبی ہوگی, زمین میں لگی اور زمین میں گڑا ہو گیا. زمین میں اتنی لمبی اس کی تلوار تھی اور اتنی طاقت تھی اس میں, زمین میں گڑا ہو گیا. جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم آپ نے ذوالفقار کو لہرایا تو وہ 70 گز لمبی ہو گئی. حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم آپ نے ضرب لگائی تو اس کا سر پتہ نہیں کہاں پڑا اور مرحبا گرا, قلعے کا دروازہ کو کھیلا اور جناب حیدر کرار قلعہ میں داخل ہوئے. پیچھے صحابہ کرام جناب اڑ گیا, صحابہ کرام پیچھے سے جناب انہوں نے حملہ کیا تو بازا کر دیا, خیبر کو فتح کیا. حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم نے اور فتح کر کے جب واپس آئے کسی نے عرض کی یا حضرت آپ میں یہ طاقت کہاں سے آئی, یہ طاقت کہاں سے آئی؟ آپ نے فرمایا لا قوت جسمانیت و قوت ربانیت و مصطفیت. جناب حیدر کرار نے فرمایا خدا کی قسم ہے علی میں وہ جسمانی طاقت نہیں تھی بلکہ وہ ربانی طاقت تھی اور محمد مصطفیٰ کی طاقت تھی. جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے غریب کے موقع پر حیدر کرار کے بازو کو بلند فرمایا اور فرمایا من تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس کے ہم سردار ہیں اس کا علی سردار ہے, جس کے ہم مولا اس کا علی مولا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جناب نے فتح مکہ فرمایا اور وہ توڑے بت اور اوپر سے جو بت تھے جناب نے فرمایا علی تم ان کو توڑو, اور حضور نے حیدر کرار کو اپنے کندھوں پہ سوار کرایا. یہ مقام علیا اور کسی کو نصیب نہیں دونوں جہاں میں, یا حیدر کرار کو نصیب ہے یا حسن و حسین کو نصیب ہے. کہ رسول پاک صاحب دولات امام الانبیاء کے کندھوں پر سواری کریں. حیدر کرار نے اوپر والے بت توڑ دیے اور جب نیچے آئے اوپر سے عرض کی یا رسول اللہ عرش میرے سامنے آ گیا ہے, اگر حکم ہو عرش کو نیچے لے آؤں. حضور نے فرمایا نہیں علی عرش کو عرش پہ رہنے دو, فرش کو فرش پہ رہنے دو. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور جناب حیدر کرار چھلانگ لگے تو گھٹنے زمین پر لگے. یا رسول اللہ درد نہیں ہوا؟ جناب نے فرمایا ہم نے سوار کرایا تھا, جبریل نے اتارا تھا, سوار ہم نے
اتارا جبریل نے، تو حضور ابن عالم روضہ پاک والے امام پاک امام دہلوی سرکار آپ کا کلام مجھے یاد آیا. آپ فرماتے ہیں خادم جبریل صداوے امام حسین علیہ السلام نے بخار پکڑی. آپ نے فرمایا تم کون ہے اور بابا جان کو کہاں لے جا رہا ہے ہمیں بتاؤ. اونٹنی سوار نے اونٹنی کو بٹھا دیا, نیچے اترا, پہاڑی کی اوٹ میں گیا, نقاب اتارا, سب سے لے کر پاؤں تک علی مرتضیٰ, اور علی مرتضیٰ وہ ہے جناب حسنین کریمین کی چیخیں نکلی. آپ نے فرمایا خاموش, نجف اشرف, آپ کے روضہ کو فرشتوں نے تیار کیا, فرشتوں نے بنایا. حیدر کرار کے دربار کو نجف
مستری تھا حیدر بخش، وہ کام کرتا تھا، وہ حیران تھا، دن کو کام کرتا تھا، تو جب اگلے دن آتا تو وہ نقشہ اور ہوتا، وہاں بوٹا ہی اور ہوتا، تو بڑا پریشان تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک سال کے بعد حضرت امام پاک امام دہلوی سرکار خواب میں ملے، تو سڑک پہ آپ کھڑے تھے، روضہ کی طرف دیکھ رہے تھے، اس نے کہا یا حضور آپ یہاں کھڑے ہیں؟ فرمایا دیکھ رہا ہوں، کوئی غلطی کا نہیں؟ تو حضور جناب یہ میں حیران ہوں، دن کو میں کام کر اگلے دن میں آتا ہوں تو بوٹا اور ہوتا ہے۔ فرمایا دن کو تم کام کرتے ہو، رات کو فرشتے کرتے ہیں۔ تو یہ رسول پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہی کی شان ہے، حضور کا ہی یہ نور ہے اور حضور کا ہی ظہور ہے۔ جناب نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اور میرے دادا پاک حضور امام دہلوی پاک آپ نے فرمایا قد صوبے من نگاہ اکرم گفت ای نور رسول اللہ پاس اصل فرزند علی المرتضی نیز نعل فاطمہ شکر خدا کہ حضور میرے پاس تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا تو ہمارا نور ہے اور تو علی مرتضی کا فرزند ہے اور تو سیدہ کا لال ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ حضور نے مجھے انعام عطا فرمایا۔ اچھا میں نے اور منقبت پڑھ دی تھی، لیکن اب میں منقبت نہیں پڑھوں گا، اب میں جناب حضور امام پاک امام دہلوی سرکار آپ کا کلام پیش کرتا ہوں، صرف 2 یا 3 اشعار بس۔ فرمایا شان نت تیرے گھر جمع نیما گھر دل کرتا ہے بار بار تجھے آگاہی حاصل ہو، کیونکہ اس گھر میں گھر والا مجھے مل گیا۔ شان نت تیرے گھر جمع نیما ملتان کی بولی ابھا یعنی مشرق، لما یعنی مغرب، یعنی مشرق اور مغرب جانتا ہے کہ تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ شان نت تیرے گھر جمع نیما
अम्मा घर रांझना। आखिरी शेर सुनिए। यार गुलाम मोहम्मद मिले आपका नाम है नामी हज़रत पीर साईं गुलाम मोहम्मद पाक अल-मारूफ इमाम जल्दी। तो यहाँ पे गुलाम से मुराद आप है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद हजूर है। यार गुलाम मोहम्मद मिले शुक्र पड़ा हर दमा नियम्मा घर रांझना। शुक्र कर रहा हूँ, अमा वक्त शुक्र कर रहा हूँ कि वो मेरा महबूब मुझे मेरे घर में आकर मिल गया। शुक्र पड़ा हर दमा नियम्मा घर रांझना। नियम्मा घर रांझना। शाला नित तेरे घर जमा नियम्मा घर रांझना। नियम्मा घर रांझना। अच्छा जी फरमाइश एक तो फरमाइश चलो मैं पूरी कर देना ते उस तो बाद फरमाइश होगी तो बोलते असर हो जाए। मैनू मुस्तफा ने निगाह च रखिया। मैनू मुस्तफा ने निगाह च रखिया।
مینوں مصطفیٰ نے نگاہ چ رکھیا گناہگار ہاں پر پناہ چ رکھیا مینوں مصطفیٰ نے نگاہ چ رکھیا۔ وہ میرے دادا پاک کے خلیفہ تھے مولا کا محمد صاحب، تو وہ بڑے کشفی تھے، تو وہ ایک دن آئے نا تو وہ میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اکثر ہوتی رہتی تھی، مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، تو وہ کہنے لگے میرے والد پاک سے کہ جناب میں تو اپنے گل دساں۔ میرے والد پاک نے فرمایا ہاں ہاں کیا بات، اے جا بچہ ہے اس بچے تے حضور کی خاص نظر ہے۔ مینوں مصطفیٰ نے نگاہ چ رکھیا مینوں مصطفیٰ نے نگاہ چ رکھیا گناہگار ہاں پر پناہ چ رکھیا مینوں مصطفیٰ نے نگاہ چ رکھیا۔ اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے محبوب کی محبت کا بات ہوتا